صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's our third session over here 385 میں. تو الحمدللہ ہمارا مشن ہے کہ اللہ کے کلام کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے. تو یہ پری سیشنز ہیں، یعنی باقاعدہ کلاسز کا آغاز کرنے سے پہلے، کیونکہ اللہ کا کلام اٹس ان عربک اور عربی کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے، تو ظاہر ہے تھوڑا سا اس سے اویئرنیس انٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے چند ایک لیکچرز ہوں گے before the start of Holy Quran. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں خود فرمایا، سورہ القمر 54 نمبر سورت ہے، اس میں ایک دفعہ نہیں 4 ٹائم 17 22 32 40 یہ آیات کے نمبر ہیں، 17 22 32 اور 40. ان چاروں آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بلا شبہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یسرنا القرآن، اللہ تعالیٰ فرمایا یسر آسان کو کہتے ہیں نا. یہ آپ سورہ علم نشرح 94 نمبر جو سورت ہے، اس میں 2 دفعہ آتا ہے نا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یسر یا سے جو ہے یہ آسانی کو کہتے ہیں، اور این سے جو عسر ہے یہ اس کا اپوزٹ ہے، مشکل، آسانی اور مشکل. وہاں بھی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. وہاں بھی 2 دفعہ کہا گیا تاکید کے لیے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو القمر میں 4 مرتبہ فرمایا کہ یسرنا القرآن، قرآن کو آسان کر دیا. تو یہ مائنڈ سیٹ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہے نا، یہ یعنی ہمیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ماٹو، ایک نصب العین بنا لینا ہوگا مائنڈ سیٹ کے لیے. وہ یہ کہ میں یہ ود ان انورٹڈ کاماز لکھ رہا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو کہ میں انشاءاللہ قرآن حکیم، قرآن حکیم کا خود سے ترجمہ کر سکتا ہوں اور کر سکتی ہوں. بس یہ ایک بنا لیجیے گا. ہم نے وی ہیو ٹو اچیو دس گول. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جب ہم اس کیفیت کو حاصل کر لیں گے then you will see کہ what's the difference. ترجمہ سے پڑھنا اور صرف عربی متن کو پڑھ کر اس کے معنی خود بخود ذہن میں آتے رہنا، اس کا بڑا فرق ہے. کیونکہ اللہ نے براہ راست عربی میں نازل کی ہے، اور عربی متن ہی کو سمجھنا
اس کا امپیکٹ ہی اور ہوگا. لیکن جو آپ ترجمہ پڑھیں گے یو کین ہیو دا میسج آف قرآن کہ اللہ نے کیا کہا ہے, ترجمے سے بالکل پتہ چل جائے گا. اوامر اور نواہی, ڈوز اینڈ ڈونٹس, کیا کرنا ہے, کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن جو اثر پذیری ہے, دل پر اثر, وہ اسی وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا عربی سے مانوس ہوں, عربی زبان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یسرنا القرآن ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی عربی میں ماسٹرز, ایم فل یا کوئی پی ایچ ڈی کرنی ہوگی پھر آپ قرآن سمجھ سکیں گے. اللہ نے اپنا کلام اتارا, اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں اس کو پڑھنے والے ہوں گے, تو سب کی زبان تو عربی نہیں ہے. تو اللہ نے یہ اتنا مشکل نہیں رکھا, بہت آسان ہے. صرف بات ہے مصمم ارادے کی, ہے نا, کہ یہ کہا جائے یس وی کین, ہاں ہم ہر حال میں کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ڈٹرمینیشن جو ہے نا, کہا جاتا ہے نا کہ ڈیفیکلٹیز میلٹ اوے بیفور ڈٹرمینیشن. مشکلات کتنی بھی ہوں, اگر مصمم ارادہ ہے سب ختم مشکلات. تو بس ارادہ مصمم کر لے اور اس میں ریگولیرٹی ہو, پنکچویلٹی ہو, پھر یہ گول اچیو کر لیتا ہے انسان. سپورٹنگ گراؤنڈ بڑی موجود ہے. خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن آسان کر دیا. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھیے 65% آپ کو اردو کے الفاظ مل جائیں گے. کتنی آسانی ہے ہم لوگوں کے لیے. اور اس میں 20% جو ہیں وہ ہیں عربک کے, لیکن سو فریکوینٹلی یوزڈ, اتنے بار بار آتے ہیں وہ آپ کو اردو جیسے ہی لگیں گے, بار بار آتے ہیں. تو یہ کتنے ہو گئے, 85 ہو گیا. صرف 15% جو ہیں یہ عربک کے ورڈز آپ کو ملیں گے. یسرنا القرآن, اللہ اکبر, دیکھیں آسان کر دیا. اچھا اور دیکھیے گا, یہ بورڈ کی رائٹنگ نیچے جاتی ہوگی یا بڑا لکھنا پڑے گا؟ تھوڑا سا جو بڑا لکھنا ہے. اچھا چلیے, ٹیک اینی لینگویج. دیکھیے عربک لینگویج ہی ہے نا, کوئی بھی زبان, اردو ہو, پنجابی ہو, پشتو ہو, whatsoever the language, there are generally 4 modes of language. 4 کون کون سے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی زبان کیا آپ اس کو پڑھ سکیں, ایسے ہی ہے نا جی, ریڈنگ لکھ سکیں, رائٹنگ اس کو سن سکیں اس زبان کو, ہے نا جی. لسننگ, اور وہ زبان آپ بول سکیں. These are 4 modes: reading, listening, writing اور speaking. اچھا آپ ذرا دیکھیے گا آپ کہ قرآن کو آسان کر دیا ہے نا. رائٹنگ, is there any need to write anything? Not at all. ختم. یہ تو لکھا ہوا ملا ہے, لکھا ہوا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہی نازل ہوئی, اور اب یہ مصحف کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. قرآن لکھا ہوا ہے, نو نیڈ فار رائٹنگ. ہمیں یہ عربک بولنے کی ضرورت ہے, اسپیکنگ نو نیڈ ایٹ آل. نہیں تو 50% تو نہیں آسان ہو گیا, آدھا نکل گیا نا 4 میں سے. 1 2 3 4 ہم بات کر رہے ہیں قرآن فہمی کے. قرآن فہمی, اور قرآن جو ہے وہ عربک میں ہے,
نہ عربی لکھنے کی ضرورت ہے، نہ عربی بولنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جو مشکل چیزیں تھیں وہ نکل گئی 4 میں سے، دیٹس امپورٹنٹ پوائنٹ، 4 ہے نا۔ یہی 2 جو ہے رائٹنگ اور اسپیکنگ، یہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے، آپ نے سیکھا آؤٹ پٹ، یعنی یہ زیادہ ایکٹیو موڈ میں ہے۔ کیا مطلب؟ رائٹنگ میں بھی یو ہیو ٹو ریپروڈیوس سم تھنگ، تبھی تو لکھیں گے نا، لکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسپیکنگ میں بھی آپ کو تھوڑا سا کمانڈ ہوگا تو آپ بولیں گے، یہ زیادہ مشکل ہے۔ یہ جو ہے یہ ان پٹ ہے، یہ کمپیریٹیولی آسان ہے۔ تھوڑی سی زبان آتی ہے نا، لکھا ہوا ریڈ کر لینا، کوئی بول رہا ہے، کیسٹ ہے، واٹس ایور، اس کو سن لینا، کیونکہ یہ نان ایکٹیو جو ہے وہ موڈ ہے۔ تو اب اپنا عربک کے بارے میں آسانی یہ ہو گئی کہ یہ 50% سے بھی کم رہ گیا، 2 تو یہ نکل گئے اور یہ اس سے بھی کم رہ گیا۔ تو یہ ہمیں مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا کہ اٹس کوائٹ ایزی۔ اور جیسا کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہم تھوڑے سے شروع میں ٹپس دیں گے، وہ ایسی ہیں جو بار بار یوز ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے آپ کی عربک پر جو گرپ ہے، کمانڈ، وہ انشاءاللہ بہتر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، coming towards the some tips of Arabic، کچھ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے، کچھ اب ہم آج تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے اسم موصول۔ ویسے تو میں یہ ٹرمینالوجی جو ہے اس سے اوائڈ ہی کرتا ہوں، یہ اصطلاحات جو ہے نا، اسم موصول وغیرہ، یہ ایسا لگتا ہے کوئی گرامر پڑھائی جا رہی ہے، لیکن ویسے میں نے لکھ دیا ہم گرامر وغیرہ کچھ نہیں پڑھائیں گے، سمپل رکھیں گے۔ موصول جو ہے نا، یہ لفظ وصل سے بنا ہے نا، وصل، وصل ملنے کو کہتے ہیں نا، اسی سے وصال ہے۔ بڑا کہا جاتا ہے نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سن، وصل۔ اچھا، یہ سورہ انعام کی آیت 136، اس میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ انعام کی 136۔ اچھا، دس از اے کمپلیٹ ریفرنس، یہ 2 ڈیجٹس لکھے جاتے ہیں۔ فرسٹ انڈیکیٹس دا نمبر آف سورہ، چھٹی سورت جو ہے یہ سورہ انعام ہے۔ انعام عربی میں کیٹل کو کہتے ہیں، مویشی، اور 136 نمبر جو ہے وہ آیت ہے نا جی، کمپلیٹ ہے، کیونکہ آج کل تو ڈیجیٹل ایرا ہے، تو یہ 2 ڈیجٹس ہوں آپ وہ آیت دے سکتے ہیں، چھٹی سورت نکال لیں اور 136 نمبر آیت۔ اچھا، تو کیا کہا گیا اس میں؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک کھیتی ہے، ہرس، عربی میں ہرس کہتے ہیں، اور دوسرے یہ کیٹلز، مویشی جانور، چوپائے، اس کو انعام کہتے ہیں۔ انعام زبر سے ہے، چھٹی سورت کا نام بھی انعام ہے، سورہ مائدہ کے بعد، ہرس اور انعام ہے نا جی۔ للہ مما ذرا، سب اللہ کے دیا ہوا ہے، وہ کھیتیاں ہوں یا چوپائے ہوں، جانور ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ نے پیدا کیے ہے، خالق ہر چیز کا اللہ ہے۔ لیکن مشرکین نے اس کے حصے بنا لیے، مشرکین نے، یہ آیت 136 میں ہے یہ موضوع، ان کا یعنی کھیتی کا اور جانوروں کا خود سے بنا لیے، کوئی بنیاد نہیں، کوئی بیس نہیں، کسی کتاب میں ایسا نہیں، کسی پیغمبر نے نہیں بتایا، ان کے خود سے حصے کر لیے اور کہا ھذا للہ، یہ حصہ جو ہے یہ اللہ کا ہے، اور کہا کہ
हाज़ा लिशुरकाइना, ये हमारे शुरका का है, हाज़ा लिशुरकाइना, ये हमारे जो झूठे माबूद है ना उनका हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, यहां तक यही चीज गलत है, क्योंकि हर चीज का मालिक अल्लाह है, ये खुद से हिस्से बना रहे हैं कि ये अल्लाह का है, ये हमारे झूठे माबूदों का है। उससे बढ़कर ये है कि वो कहते हैं जो तो शुरका का हिस्सा है ना जी, फमा काना लिशुरकाइहिम, फमा काना लिशुरकाइहिम, जो उनकी शुरका का हिस्सा है वो अल्लाह के हिस्से के साथ नहीं मिल सकता। फला यसिलू, बात शुरू हुई थी वसल से, तो फला यसिलू, ये आ गया ना यसिलू वसल, नहीं वो मिल सकता इल्लल्लाह, अल्लाह के हिस्से से। क्या मतलब? ये मुशरिकीन है, आयत 136 में है कि हमने जो अपने माबूदा ने बातला है उनका जो हिस्सा बना दिया ना, अब उनके हिस्से में से नहीं ले सकते, वो नाराज हो जाएंगे। ये नहीं है कि उनके हिस्से में से निकाल कर अल्लाह के हिस्से में डाल दो, जबकि असल मालिक ये है, तो कह रहे हैं फला यसिलू इल्लल्लाह। लेकिन इसका उल्ट कहते हैं वो सही है कि जो अल्लाह का हमने हिस्सा बनाया ना, वमा काना लिल्लाहि वमा काना, और जो है लिल्लाहि, अल्लाह का जो हम हिस्सा है, फहुवा यसिलु, वो मिल सकता है, फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम। अल्लाहु अकबर। क्या तकसीम है कि हमने जो अल्लाह का हिस्सा बनाया है उस हिस्से में से निकालकर शुरका के हिस्से में डाल सकते हैं, फहुवा यसिलु, वो मिल सकता है। तो यसिलु का लफ्ज वहां आता है, ये ज़मनी तौर पर था क्योंकि बात शुरू हुई थी इसम मौसूल से। अच्छा, तो मौसूल वसल ही से बना है। अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते। ये कौन से हैं? ये अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये अल्फाज इसम मौसूल कहलाते हैं ना जी। वाहिद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल। वैसे अरबी में ड्यूल भी होते हैं, लेकिन यहाँ ये इसम मौसूल में बहुत कम आता है। अच्छा, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस, ऐसी है ना। मुज़क्कर में वाहिद अल्लज़ी, अल्लज़ी यानी जो एक, वाहिद है ना, जो एक, इसकी जमा अल्लज़ीना, ये इसकी जमा है ना जी। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह मुअन्नस, मुअन्नस का अल्लती, इसकी जमा जो है वो आता है अल्लाती, खड़ी जबर के साथ अल्लाती। और एक और जमा इसके लिए आता है अल्लाई, अल्लाई। लो जी, दैट्स इट, इसको याद रखना है, ठीक है। इसम मौसूल यानी मुज़क्कर का वाहिद अल्लज़ी, जमा अल्लज़ीना, मुअन्नस में अल्लती और अल्लाती और अल्लाई, ये दो लफ्ज़ आते हैं। मैं क्विकली जो है वो एक एक एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं इनकी, ताकि वो याद रहे। अल्लज़ी की मिसाल सूरह बकरा में ही, सूरह बकरा की आयत नंबर 22, अभी मैं बताता हूँ आपको।